اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55 سے لے کر 69 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، یہاں ضمیر مٹی کی طرح، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اور اسی سے تمہیں ایک اور بار نکالیں گے، اور اسی سے تمہیں ایک اخری کا معنی اور بار نکالیں گے۔ انسان کا زمین کے ساتھ جو ایک دائمی تعلق ہے وہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ انسان پر وارد ہونے والی جو 3 کیفیات ہیں ان کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی کیفیت کیا ہے؟ ہر ابن آدم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم سب کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ پہلی کیفیت انسان کے اوپر وارد ہونے والی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد دوبارہ ہمیں اسی مٹی سے پیدا کرنا ہے، اسی مٹی سے، اور پھر بعث بعد الموت جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنا ہے تو سارے اعضاء اسی مٹی سے اکٹھے کرنے ہیں، بکھرے ہوئے جتنے اعضاء ہوں گے، ہڈیاں ہوں گی، ساری اللہ اسی مٹی سے اکٹھے کر کے ہمارا جسم تیار کرے گا۔ تو یہ 3 کیفیات، اسی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹائیں گے، اسی سے پھر دوبارہ پیدا کریں گے، 3 تبدیلیاں کیفیات ہیں۔ اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب قبر پر جائیں تو مٹی ڈالیں، یہ آیت پڑھیں، تو یہ کسی صحیح حدیث کے اندر یہ وارد نہیں ہے کہ جا کر مٹی ڈالیں اور مٹی ڈالتے ہوئے یہ آیت بھی پڑھیں، یہ صحیح حدیث سے کسی سے ثابت نہیں ہے۔ جبکہ صحیح روایت سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز کے اندر حدیث ہے کہ جب بھی کوئی بندہ فوت ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میت کے سرانے اور یعنی سر والی جانب آتے اور 3 لپیں بھر کے مٹی کے اس کے اوپر ڈالتے، کوئی چیز پڑھتے نہیں تھے، سرانے والی جانب سے آ کے اس کے اوپر ڈالتے۔ یہ سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز کے اندر یہ حدیث آتی ہے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے اپنی نشانیاں سب کے سب دکھلائیں، فَكَذَّبَ اس نے جھٹلایا، وَأَبَى اور انکار کر دیا، قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا کہا کہ تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے، اجیتنا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ارضنا من سحرک یا موسیٰ لتخرجنا من ارضنا، کہ ہمیں ہماری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دے۔ ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہماری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دے۔ اے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آپ کو یعنی فرعون کو اپنا معجزہ دکھایا، ید بیضاء اور عصا، ان دونوں معجزوں کو دیکھنے کے بعد اس نے تسلیم کرنے کے بجائے الٹا الزام تراشیاں کی، جھٹلایا اللہ کے معجزات کو جو اللہ نے آپ کو عطا کیے تھے، الٹا کہنے لگا کہ یہ جادو ہے، آپ جادو کر کے ہمیں ہمارے بندوں کو ہمارے مذہب سے اس طرح ورگلانا چاہتے ہیں۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، اے موسیٰ تو ہم بھی ہر صورت تیرے پاس اس جیسا جادو لائیں گے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ہم بھی ہر صورت تیرے پاس اس جیسا جادو لائیں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، پس تو ہمارے اور اپنے درمیان موعداً وعدے کا ایک وقت طے کر دے، وعدے کا ایک وقت طے کر دے، لا نخلفہ نحن،
نہ ہم اس کی مخالفت کریں اور نہ تو اس کی مخالفت کر. ایک وعدے کا دن مقرر کر دو. وعدے کا دن جب مقرر ہو جائے گا تو پھر کوئی بندہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا. فرمایا کہ بیننا و بینکا کہ ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت طے کر دے. ولا انت مکان سوا مکان سوا اور نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو اس کا خلاف کرے. انت مکان سوا ایسی جگہ جو مساوی ہو, ایسی جگہ جو مساوی برابر والی ہو. یہ دو شرطیں لگائی. آپ نے یہ دو معجزے دکھائے تو اس نے ماننے کی بجائے الٹا آپ کے اوپر الزام تراشیاں کی. یہ بھی شاید جادو ہے, آپ کی عصا اور ید بیضاء. تو پھر فرعون کہنے لگا کہ آپ دو شرطیں ہیں, ایک تو آپ ایک وعدے کی جگہ مقرر کر لیں اور پھر ایک ایسی جگہ ہو جو ہمارے اور آپ کے درمیان ایک برابری والی جگہ ہو, یعنی کھلے میدان میں کہیں. دوسری شرط یہ لگائی کہ وعدے کا ایک دن مقرر کر لیں جس میں سب لوگ جمع ہوں, اس وقت ہم اس فن کا مظاہرہ کریں گے. تو وہ ایک بہت بڑا میدان جو ہے وہ مقرر کر دیے گا, اس میں ہم فلاں ڈیٹ کو فلاں دن سارے جمع ہوں گے. ہم بھی اپنا کرتب دکھائیں گے اور آپ بھی اپنے معجزات دکھائیں. دن مقرر ہو گیا. قال کہا موعدکم یوم الزینہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے وعدے کا وقت زینت کا دن ہے. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى یہ کہ لوگ دن چڑھتے جمع کیے جائیں. یہ زینت کے دن سے کیا مراد ہے؟ مصری لوگ, ایک تفسیر میں یہ بھی ہے کہ جب دریائے نیل جوش مارتا, دریائے نیل جب اپنے طغیانیوں کے اندر اپنی موج کے اندر ہوتا, بہت زیادہ بھر جاتا, تو اس وقت یہ لوگ خوشی کا دن مناتے تھے. تو وہ دن کر لیں. اور پھر ضحیٰ, آپ کو پتہ ہے ضحیٰ چاشت کا دن چڑھتے چڑھتے اس وقت آپ لوگوں کو جمع کریں تاکہ سارے لوگ جمع ہوں گے, وہ مجھے بھی دیکھیں گے اور آپ کو بھی. تو آپ نے اس لیے کہا کہ سب لوگوں کو جمع کرو, اس لیے تاکہ جتنے لوگ زیادہ آئیں گے میرا پیغام, میری نبوت اور اللہ کی توحید ان تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے گی. اس لیے فرمایا کہ دن مقرر کر لیتے ہیں اور پھر اس میں تمام لوگوں کو دن چڑھتے جمع کریں گے. اعلانات ہوئے, بندوبست ہوئے, بڑی دنیا جمع ہو گئی. تو یوم قال موعدکم یوم الزینہ, کہا تمہارے وعدے کا جو وقت ہے زینت کا دن ہے. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى یہ کہ لوگ دن چڑھتے جمع کیے جائیں. فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ یہ باتیں جب ہو گئی تو پھر فرعون واپس لوٹا. اس نے اپنے جمع قیدہ اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے, اپنے ہتھ کنڈے اس نے جمع کیے. ثم اتا اور پھر آ گیا, بریکٹ میں لکھ لو مقابلے کے لیے آ گیا. اپنے ہتھ کنڈے بڑے بڑے ماہر جادوگر اس نے جمع کیے, پھر ثم اتا پھر مقابلے کے لیے آ گیا, جب مقابلے پر آ گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وصیت کی, آپ اس مجمع اتنے بڑے اجتماع سے پہلے بھی ان کو اللہ کی توحید اور دعوت دے چکے تھے اور یہ دو معجزات دکھا چکے تھے, لیکن انہوں نے ان دو معجزات کا انکار کیا. آپ نے تنبیہ کرتے ہوئے ان کو پھر درس دیا. قال لهم موسیٰ کہا ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تمہاری بربادی ہو, اللہ پر جھوٹ نہ باندھنا. اور پہلے دو معجزے دیکھ چکے ہو لیکن تم نے اس کو جھوٹ قرار دیا. تو پھر دوبارہ آپ نے کہا کہ مجلس لگنی ہے, بڑا اجتماع ہوگا, تم جان چکے ہو کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں, لیکن جاننے کے باوجود اس کو جھوٹ نہ قرار دینا. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے کہا تمہاری بربادی ہو, لا تفتروا علی اللہ کذبا اللہ پر جھوٹ نہ باندھنا. فیسحتکم بعذاب ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا. یسحتکم ہلاک کر دے گا تم کو, بعذاب عذاب سے, ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا. وقد خاب من افترا یقیناً ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا. میرے معجزات جو دیکھتے جاؤ تمہیں وہ حق لگ رہے ہیں ان کو مانو, ماننے کے بجائے الٹا تم جھوٹ نہ کہو اس کو. فتنازعوا اچھا آگے فتنازعوا امرهم بینہم ما سر النجوا تو اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑے, اپنے معاملے میں
جھگڑ پڑے آپس میں. واسر النجوا، انہوں نے پوشیدہ سرگوشیاں کی، انہوں نے پوشیدہ سرگوشیاں کی. اس کے اندر اپنے معاملے میں جھگڑنے سے کیا مراد ہے کہ لوگوں کے اندر نا گروہ بن گئے. بعض کہتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، ایک گروہ کہتا جادوگر نہیں ہے، تیسرا گروہ کہتا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں. نبی کے ساتھ مقابلہ کرنا گویا کہ اپنی شکست کو دعوت دینا، اپنی بربادی کو دعوت دینا ہے. آپس میں وہ لڑ پڑے، کیوں دو معجزے تو دیکھ چکے تھے پہلے. فتنازعوا، تو وہ اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑے اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشیاں کی. یہی سرگوشیاں بھی ان کے مقابلے میں نہ جائیں، یہ سچے رسول ہیں. کسی نے کہا جادوگر ہیں، کسی نے کہا یہ چہرہ جادوگر نہیں ہو سکتا، کسی نے کہا یہ پیغمبر ہیں، ان کے مقابلے میں جانا نقصان. یہ ساری باتیں انہوں نے کہا ان ھذان لساحران، بے شک یقیناً یہ دونوں جادوگر ہیں. یریدان، یہ دونوں چاہتے ہیں، ان یخرجاکم، کہ تمہیں نکال دیں، من ارضکم، تمہاری زمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور تمہارے وہ طریقہ لے جائیں جو سب سے اچھا ہے. مثلی کا معنی، مثلی یہ امثلو اسم تفضیل کا مؤنث ہے جس کا معنی افضل. مثلی بمعنی افضل، جو سب سے اچھا طریقہ ہے، یعنی اپنے گمراہی والے طریقے کو وہ سب سے اچھا جو ہے جان رہے ہیں. انہوں نے کہا بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دیں اور تمہارا وہ طریقہ لے جائیں جو سب سے اچھا ہے. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، سو تم اپنی تدبیر پختہ کر لو. اور جس طرح سورہ یونس میں اندر آپ نے پڑھا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم بھی اپنی تدبیر اور اپنے معاملات پختہ کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دینا، جو تم نے کرنا ہے کر گزرنا. تو آپ نے بھی فرمایا کہ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، سو تم اپنی تدبیر پختہ کر لو، ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، پھر صف باندھ کر آ جاؤ، پھر صف باندھ کر آ جاؤ، تدبیریں کرو، سوچو، سوچنے کے بعد پھر آ جاؤ. پھر جو دن مقرر تھا سارے جادوگر اس طرح لینے بنا کے صف بنا کے کھڑے تھے، اپنی وہ لاٹھیاں، اپنی رسیاں جادو کی وہ بھی ہاتھ میں، سارے لینوں میں کھڑے ہیں. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، یقین آج کامیاب ہوگا جس نے غلبہ حاصل کر لیا. یقیناً آج وہ کامیاب ہوگا جس نے غلبہ حاصل کر لیا. اچھا جی، بات ہو گئی، میدان لگ گیا، جادوگر کھڑے ہو گئے، لینے لگ گئی، مجمع لگ گیا، سب کچھ جمع ہو گیا. اب یہاں سے جادوگروں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، وہ جادوگر جو مقابلے میں آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مقابلے میں ان جادوگروں کو ایمان نصیب فرمایا. ایمان نصیب کیوں فرمایا؟ یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا ادب دیکھیے، جادوگروں کا. آپ سے پوچھتے ہیں پیغمبر سے، ایک آپ ڈالتے ہیں پہلے یا ہم ڈالیں؟ اجازت لی ایک پیغمبر سے ادب کے دائرے میں رہ کر. تو شاید کہ اللہ کو ان کا یہ ادب والا معاملہ اتنا پسند آیا، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی ڈال دی. اس لیے امام قرطبی فرماتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جو با ادب ہوتے ہیں اگر غیر مسلم بھی ہو، اللہ ان کو ہدایتیں دے دیتا ہے. اللہ کے نبی کے چچے، سارا خاندان کتنے دشمن تھے، کوئی ادب نہیں تھا، اللہ نے سب کو جو ہے عذاب سے اور دردناک معاملات سے ان کو ہمکنار کیا. تو اللہ کا ان لوگوں کا ادب دیکھیے، اللہ نے ان کو ایمان نصیب فرمائی. 19ویں پارے میں بھی تذکرہ ہے اور 9ویں پارے کے اندر بھی تذکرہ ہے، 16ویں پارے کے اندر بھی تذکرہ آ گیا. مختلف مقامات پر اصحاب موسیٰ یعنی جادوگروں کا ایمان جو ہے بڑا، قرآن کے اندر اس کا چرچہ عام ہے. انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، یا تو پھینک اور یا کہ ہم پہلے ہوں. اے پیغمبر موسیٰ پہلے آپ پھینکیں یا ہم پہلے پھینکیں. دوبارہ انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، کہ یا تو پھینک، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا یہ کہ ہم پہلے ہوں جو پھینکیں یا ہم پہلے ہوں جو پھینکیں. قَالَ بَلْ أَلْقُوا، ایسے بلکہ تم پھینکو. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم پھینکو. انہوں نے اپنی رسیاں، لاٹھیاں ساری وہ پھینکی. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ،
تو اچانک ان کی حبال رسیاں وعصیہم اور ان کی لاٹھیاں یخیل الیہ من سحر من تسعی اس کے خیال میں ڈالا جاتا تھا ان کے جادو کی وجہ سے کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں. اس کے خیال یخیل کا معنی اس کے خیال میں ڈالا جاتا تھا من سحرہم ان کے یخیل اس کے خیال میں ڈالا جاتا تھا ان کے جادو کی وجہ سے کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ خیال ڈالا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ یہ رسیاں یہ لاٹھیاں جس طرح سانپ دوڑتے ہیں پورا میدان بھر گیا ان کی رسیوں سے دوڑ رہی ہیں جس طرح. اوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے دل میں خوف محسوس کیا. اس نے اپنے دل میں ایک خوف محسوس کیا یعنی حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں ایک خوف محسوس کیا. ہم نے کہا لا تخف خوف نہ کر یقیناً تو ہی غالب ہے. اگر اس کی کوئی تاثیر نہیں تھی پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کو لا تخف کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ جو منکرین جادو ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کی تاثیر نہیں ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کیوں خیال ان کو آیا کیوں ڈر رہے تھے؟ یہ لاٹھیاں سانپ بن گئیں رسیاں سانپ بن گئیں اس لیے جادو کی تاثیر ہے اور اس کا اثر بھی ہے. صحیح البخاری کے اندر 7 مرتبہ آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو خیبر کے یہودیوں نے جادو کیا اس کا اثر ہو گیا. آپ اتنا اثر ہوا آپ کہتے تھے میں نے یہ کیا میں نے یہ نہیں کیا اس سے زیادہ کوئی اثر نہیں ہوا. پھر قرآن کی آخری صورتیں 2 نازل کی گئیں 11 آیات وہ پڑھ کے حضرت علی نے جا کے وہ زروان کنویں سے وہ جا کے چھوٹی سی وہ گتھی بنی ہوئی تھی اس کو اوپر اس کے بال تھے کانٹے تھے اندر اس کو کھولا وہ گریں تھیں 11 گریں کھولتے گئے اور یہ قرآن کی آخری صورتیں پڑھتے گئے سارا اللہ کے نبی سے ختم. تو اس لیے فوسوس الیہ شیطان حضرت آدم کے اوپر شیطان پہ وسوسہ ہے. اور پیغمبر کہتے ہیں انی مسنی شیطان مجھے شیطان نے جو ہے چونکایا اس طرح تکلیف پہنچائی ہے. تو یہ چیزیں اس کو ماننا قرآن کے اندر ہے. جادو کی تاثیر ہے اس کا اثر ہے قرآن کے اور مقامات پر بھی ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ اسپیشل ایک کلپ بنائیں گے اوکاش اسلامک میڈیا پر اس کو اپلوڈ کریں گے کہ جادو کی تاثیر ہے یا نہیں ہے تو پھر ان قرآن کی آیات کو ہم کہاں کریں گے. انہا تسعی واقعی وہ دوڑ رہی ہیں آپ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. ہم نے کہا خوف نہ کر یقیناً تو ہی غالب ہے. وَأَلْقَى فِي يَمِينِكَ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ پھینک جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے. تلقف وہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا. ما صنعوا جو کچھ انہوں نے بنایا. انما صنعوا کید الساحر بے شک جو کچھ انہوں نے بنایا وہ جادو گر کی چال ہے. انما صنعوا کید الساحر بے شک جو کچھ انہوں نے بنایا وہ جادوگر کی چال ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہوتا. اب جادوگر کے بارے میں قرآن کے اندر بھی ہے کہ جادوگر کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے یہ جادوگر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کئی جادوگر اور جادوگرنیوں کو پکڑوا کر آپ نے قتل کروایا. اس لیے تباہ کرنے والے 7 گناہوں میں سے ایک دوسرا یہ گناہ بھی ہے اللہ جو ہے جادو کرنا کسی پر یا جادو کرنا یا کروانا. تو اس لیے جادو یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے جادو. اس لیے فرمایا کہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی وہ آئے. یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد جادوگروں پر اللہ کا جو اثر ہوا اور اس کارنامے معجزے کا جو اثر ہوا آپ نے جیسے وہ اپنی لاٹھی ڈالی وہ سب رسیوں کو اور ان تمام لاٹھیوں کو نگل گئی ختم کر دی. پھر وہی لاٹھی اچانک سانپ تھی سانپ سے پھر لکڑی بن گئی. تو جادوگروں پر اس چیز کا بڑا اثر ہوا. جادوگر اس سے بڑے متاثر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت گئے میدان کے اندر. اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سجدے میں گئے تو ساتھ ہی جادوگر بھی سجدے میں چلے گئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ جادوگر گرا دیے گئے اس حال میں کہ وہ سجدہ کرنے والے تھے. جادوگر گرا دیے گئے اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے تھے. انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ یقیناً انہوں نے کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے. یہاں تک یہ تذکرہ جو ہے ختم ہو گیا.
آگے پھر فرعون کو جادوگروں کے اس اقدام پر، اس ایمان لانے پر بڑا شدید غصہ آیا. اس نے پھر بڑی شد و مد کے ساتھ جملے بولے کہ میں تمہاری مخالف جانب ٹانگیں کاٹوں گا، تمہیں کھجور کے تنوں کے ساتھ لٹکا دوں گا. وہ ساری باتیں اس کے اگلے سبق میں انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تو جادوگروں کا جو ایمان ملا یہ پیغمبر کے ساتھ ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے ان کو یہ ایمان نصیب ہوا. پیغمبر بھی سجدے میں گئے، ہو سکتا ہے وہ سجدہ کر رہے ہوں شکرانہ، اور یہ بھی ساتھ شامل ہو گئے ہوں. کل انشاءاللہ پھر آیت نمبر 70 سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.